خولی کی پیشی۔ دوسرے روز جناب مختار کے سامنے دربار میں خولی ملعون کو پیش کیا گیا۔ حضرت مختار نے اسے دریافت کیا کہ تو مسلمان ہے یا کافر؟ اس نے کہا میں بے شک مسلمان ہوں۔ آپ نے فرمایا تو کیسا مسلمان ہے؟ اسلام میں فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے جرم و خطا قتل کرنا کب جائز ہے، اور ان کے اہل حرم اور ان کے بچوں کو سربرہنہ اونٹوں پر شہر بہ شہر پھرانا اور پیغمبر خدا کو ان کے قرابت داروں کے بارے میں اذیت دینا کب روا ہے؟ کیا یہ مظالم نہیں کیے؟ خولی نے کہا اے امیر، اس واقعے میں تنہا میں ہی نہ تھا، مجھ جیسے بے شمار مسلمان تھے۔ آپ نے فرمایا او ملعون، نہ تو مسلمان ہے نہ وہ لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں جو واقعہ کربلا میں شریک تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے ملعون بتا تو نے کربلا میں کیا کیا ظلم کیے؟ اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ جب کربلا میں اہل بیت کے خیموں میں آگ لگائی گئی اور سیدانیاں بھاگ بھاگ کر محفوظ خیموں میں پہنچی تو میں نے سکینہ بنت الحسین کے قریب پہنچ کر ان کے کانوں کے گوشوارے لینا چاہے۔ انہوں نے انکار کیا تو میں نے وہ گوشوارے زبردستی کھینچ لیے جس سے ان کے کان زخمی ہو گئے۔ اس وقت انہوں نے کہا خدا تیرے ہاتھ پاؤں قطع کرے اور تجھے دوزخ سے پہلے دنیا ہی میں آگ سے جلائے۔ پھر میں علی بن الحسین کی طرف بڑھا، وہ شدت تب سے غش میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کے نیچے سے چرمی بستر کھینچ لیا، پھر جناب زینب کی چادر اور گوشوارے اتار لیے۔ اس وقت انہوں نے بھی کہا کہ خدا تیرے ہاتھ پاؤں قطع کرے اور جہنم کی آگ سے قبل دنیا ہی میں تجھ کو آگ میں جلائے۔ یہ سن کر جناب مختار گریہ ضبط نہ کر سکے، بہت روئے۔ پھر فرمایا خدا کی قسم میں ان صدیقہ کی زبانیں سچ ثابت کر دکھاؤں گا، اور حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں قطع کر دیے جائیں اور اس کو آگ میں جلا دیا جائے۔ چنانچہ حکم کی تعمیل کی گئی۔ بشیر بن سعد کا قتل۔ یہ کوفہ کے بڑے صاحب اثر و صاحب اقتدار قبیلے کا شخص تھا۔ اس نے جناب ام کلثوم کے سر سے چادر چھینی تھی اور اہل بیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ناسزا الفاظ استعمال کیے تھے۔ خولی کے بعد یہ ملعون پیش کیا گیا۔ جناب مختار نے اس کو بھی قتل کرا دیا اور کہا مجھے اس کے قبیلے سے کوئی خوف و اندیشہ نہیں، میں خدا نے چاہا تو تمام قاتلان امام مظلوم کے وجود سے اس زمین کو پاک کر کے دم لوں گا۔ عمار قاتل عبد الرحمن بن عقیل کا قتل۔ اسی اثنا میں ابو عمرہ نے آ کر خوشخبری سنائی کہ جناب عقیل کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن کا قاتل عمار گرفتار کر لیا گیا۔ اس ملعون نے حضرت عبد الرحمن کو قتل کر کے ان کے گھوڑے پہ قبضہ کر لیا تھا اور اسی گھوڑے پہ سوار ہو کر بصرے کی طرف بھاگا جا رہا تھا کہ شعر بن شعر نے اس کو دیکھ لیا اور اس کے تعاقب میں اپنا گھوڑا ڈال دیا۔ وہ ملعون گھوڑے کو مارتا اور ایڑ لگاتا بھگانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن شعر نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا اور گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے اس کو جا لیا اور اس کو گھوڑے سے کھینچ کر گرا دیا۔ اس کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے، اس کو بندھا ہوا دربار میں داخل کیا۔ اسی وقت ایک خوبصورت بچہ دربار میں داخل ہوا جس کا نورانی چہرہ مانند ماہتاب چمک رہا تھا۔ جناب مختار نے اس کو دیکھ کر پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ ابو عمرہ نے کہا یہ عبد الرحمن کا فرزند ہے۔ یہ سنتے ہی جناب مختار تخت سے اتر کے صاحبزادے کے قریب گئے، ان کو نہایت احترام سے لا کر تخت پہ بٹھایا اور پوچھا صاحبزادے تم کوفہ کب آئے اور تمہارے آنے کی غرض کیا ہے؟ اس طفل نے کہا میرا نام قاسم بن عبد الرحمن ہے، میرے پدر بزرگوار کو ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا اور جب مخدرات کے اسباب لوٹ لیے گئے تو ہم بھی بے سر و سامان ہو گئے اور اب مدینے میں نہایت پریشانی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم کو اطلاع ملی کہ خداوند قدیر نے آپ کو کوفے کا حاکم بنایا ہے، تو ہم اپنے ایک چھوٹے بھائی اور مادر گرامی کے ہمراہ کوفہ آ گئے۔ ابھی مجھے معلوم ہوا کہ میرے باپ کا قاتل گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا ہے۔ یہ سن کر میں بھی حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر جناب مختار نے فرمایا کہ شاہزادے آپ کے پدر بزرگوار کا قاتل عمار ملعون یہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، آپ جس طرح چاہیں اس سے اپنے والد کا بدلہ لے لیں۔ قاسم بن عبد الرحمن نے ایک چھڑی لے کر اس کے سینے پہ ماری کہ وہ ملعون اسی وقت ہلاک ہو گیا۔ مختار کے حکم سے اس کا سر کاٹ لیا گیا اور جسم آگ میں جلا دیا گیا۔
اس کے بعد مختار نے صاحبزادے کو 5000 درہم دیے اور ان کی والدہ اور بھائی کے لیے بھی رقمیں بھجوائیں۔ حضرت ابراہیم نے بھی 1000 درہم اور قیمتی کپڑے دیے، اور اہل دربار نے بھی حسب مقدور اس شہزادے کی خدمت کی، اور وہ شہزادہ مع اپنی والدہ وغیرہ کے مدینے واپس چلا گیا۔ عثمان بن خالد اور بشر بن سعود کا قتل۔ جناب عبد الرحمن کے قاتلوں میں عثمان بن خالد دہمانی اور بشر بن سعود بھی تھے۔ جناب مختار نے عبداللہ کامل کو ایک جماعت کے ہمراہ عثمان کی گرفتاری کے لیے عصر کے وقت بنی دھمان کی مسجد میں بھیجا۔ عبداللہ کامل نے ان کا محاصرہ کر لیا اور ان لوگوں سے کہا کہ عثمان بن خالد کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم تمہارے چھوٹے بڑے عورت و مرد سب کو قتل کر دیں گے۔ ان لوگوں نے کہا ہم کو اس کا پتہ نہیں، مگر ہم تلاش کر کے اس کو حاضر کریں گے، اور ان لوگوں کے ساتھ اس کی تلاش میں نکلے اور جستجو کرتے کرتے جب آنا پہنچے، وہاں عثمان بن خالد اور بشر بن سعود دونوں کو موجود پایا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بھاگ جائیں، مگر لوگوں نے ان دونوں کو پکڑ کر عبداللہ کامل کے حوالے کر دیا۔ عبداللہ کامل نے ان دونوں کو راستے ہی میں قتل کر دیا اور آ کر حضرت مختار کو ان کا حال بتایا۔ جناب مختار نے ان کو حکم دیا کہ فوراً جا کر ان دونوں کے جسموں کو جلا دو، اور تاکید کی کہ جلانے سے پہلے ہرگز دفن نہ ہونے پائیں۔ عبداللہ کامل نے جا کر ان کے جسموں کو جلا دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اسی عثمان بن خالد نے عبداللہ اکبر اور عبداللہ اصغر پسران عقیل کو بھی شہید کیا تھا۔ زیاد بن ملک کا قتل۔ روضۃ المجاہدین کے حوالے سے صاحب مختار آل محمد لکھتے ہیں کہ عمار قاتل عبد الرحمن کے قتل کے چند روز بعد ہارون بن مقدم کے فرزند نے عبداللہ کامل سے آ کے کہا کہ میں دوست دار اہل بیت ہوں، لیکن میرا باپ ان کا دشمن ہے۔ اس نے 4 قاتلان حسین کو گھر میں چھپا رکھا ہے، اور یہ سب ایک سردابہ میں زمین کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کہہ کر ہارون واپس چلا گیا۔ عبداللہ کامل نے ابو عمرہ کو ایک دستہ لشکر کے ہمراہ اس کے مکان پر بھیجا۔ ان کو دیکھ کر ہارون مقبر ایک جگہ زمین پہ کھڑا ہو گیا۔ ان لوگوں نے اس کے اس اشارے سے سمجھ لیا کہ سردابہ اسی مقام پر ہے، اور وہاں کھودنا شروع کیا۔ آخر سردابہ ظاہر ہوا اور وہاں زیاد، عبید، اکبر اور یزید مل گئے۔ وہ لوگ ان 4 کو گرفتار کر کے جناب مختار کے پاس لائے۔ زیاد بن ملک نے کربلا میں جناب حمزہ کے غلام کو شہید کیا تھا۔ جناب مختار کے حکم سے وہ قتل کر دیا گیا۔ پھر مختار کے سامنے یزید بن ضمیر کو پیش کیا گیا۔ اس ملعون نے جناب حبیب ابن مظاہر کو قتل کیا تھا۔ اس کے قتل میں بدیل بن حریم بھی شامل تھا۔ حضرت مختار کے حکم سے اس کی بھی گردن مار دی گئی، اور وہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ اکبر بن جمران ملعون نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحابی جناب عابس بن شبیب شاکری کو شہید کیا تھا، اور حضرت مختار کے حکم سے اس کی بھی گردن ماری گئی۔ عبید بن اسود بھی انہی 4 میں سے تھا جن کی مقبری پسر ہارون بن مقدم نے کی تھی۔ جناب مختار کے حکم سے یہ بھی قتل کیا گیا۔ ان 4 کے قتل کے بعد شعر بن ابی شعر یا عبداللہ کامل مرہ بن منقذ کی تلاش میں نکلے۔ معلوم ہوا کہ وہ اپنے مکان میں پوشیدہ ہے۔ یہ اس کے مکان پر پہنچے اور اس کو گھیر لیا۔ وہ ملعون بھی تجربہ کار اور جنگ آزمودہ تھا۔ ایک طویل نیزہ لے کر نکلا اور ایک عمدہ گھوڑے پہ سوار ہو کر مقابلے پر آیا۔ عبداللہ کامل کے ساتھیوں نے اس پہ حملہ کیا۔ اس نے اپنے نیزے سے عبداللہ بن ناہیہ شامی کو شہید کر دیا۔ یہ دیکھ کر عبداللہ کامل اس کی طرف بڑھے اور تلوار کا ایک وار کیا۔ اس نے اپنے بائیں ہاتھ پر روکا، ہاتھ زخمی ہوا اور وہ گرفتار کر لیا گیا، اور لوگ اس کو حضرت مختار کی خدمت میں لائے۔ جناب مختار نے اس سے پوچھا کہ تو ہی نے کربلا میں جناب حضرت علی اکبر کو شہید کیا تھا؟ اس نے کہا ان کے قتل میں تنہا میں ہی تو نہ تھا، بلکہ 1000 اشخاص کوشاں تھے۔ جناب مختار نے کہا اے ملعون، اگر 1000 آدمی شریک نہ ہوتے تو کیا تنہا تجھ جیسا آدمی ان کو قتل کر سکتا تھا؟ پھر حکم دیا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور زبان قطع کی جائے، پھر اس کی آنکھ نکالی جائے، اس کے بعد اس کے دونوں لب کاٹ لیے جائیں، پھر قتل کیا جائے۔ چنانچہ اس ذلت و خواری کے ساتھ وہ ملعون واصل جہنم کیا گیا۔ اس کے بعد اس کی لاش جلا دی گئی۔